بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نہایت جنگجو انسان تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے جن و انس کے لشکر کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچے اور وہاں کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کی۔ بادشاہ جنگ میں مارا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اس بادشاہ کی ایک حسین و جمیل بیٹی بھی تھی جس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح کر لیا اور اسے اپنے وطن واپس لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے وہ راحت پاتے جو کسی اور سے نہ پاتے تھے اور اسے اپنی تمام ازواج پر فوقیت دیتے تھے، لیکن وہ لڑکی بہت اداس رہتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میرے والد کا مجسمہ بنوا دیں تو میں صبح شام اسے دیکھوں گی اور خوش رہوں گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو حکم دیا اور جن نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لڑکی کے باپ کا مجسمہ بنا دیا۔ لڑکی نے اس بت کو کپڑے پہنائے اور بالکل اپنے باپ کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو اس لڑکی نے اپنی باندیوں کے ساتھ اس بت کو ہر روز خوشبو لگانا اور صبح شام اس بت کو سجدہ شروع کر دیا۔ 40 دن گزر گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بت پرستی کا علم نہ ہو سکا۔ یہ بات محل کی دیواروں سے نکل کر عام لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک دوست حضرت آصف بن برخیہ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ حضرت آصف فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت آصف بن برخیہ نے گزشتہ تمام انبیاء کی مدح ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صرف بچپن اور جوانی کی تعریف کی۔ اس سے آگے ان کی نبوت کے احوال پر خاموش رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر آصف سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، آپ نے تمام انبیاء کے ہر دور کا اظہار کیا لیکن میرے صرف بچپن اور جوانی کا ذکر کیا، اس سے آگے میری نبوت کے دور کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت آصف نے نہایت ادب سے فرمایا، آپ کے اس نبوت کے دور میں پچھلے 40 دنوں میں آپ کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور وہ بھی صرف آپ کی بیوی کی خواہش پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت حیرانی سے پوچھا، میرے گھر میں غیر اللہ کی عبادت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اب میں سمجھا آپ نے میری نبوت کے دور کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں واپس آئے اور آ کر اس بت کو توڑ دیا، پھر اپنی بیوی کی خوب سرزنش فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل کیا اور اللہ سے توبہ کرنے کے لیے اپنے محل سے باہر نکل کر بیابان میں چلے گئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی اور آپ گھر واپس آ گئے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے یا اپنی ازواج کے ساتھ مصروف ہوتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اس کے پاس رکھوا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اسی انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام وضو کی غرض سے آئے اور اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی۔ سخر المارد جن آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی جن تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر بت کا مجسمہ بنایا تھا۔ یہ شیطان آپ کی شکل و صورت بنا کر باہر نکل آیا اور کہنے لگا، امینہ میری انگوٹھی واپس لاؤ۔ اس نے حضرت سلیمان سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ وہ جن انگوٹھی لے کر آپ علیہ السلام کے تحت پر جا بیٹھا اور جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ نے کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ، اس نے کہا، آپ کون؟ آپ نے کہا، میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ امینہ بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے تھے اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے بغیر جوتی اور ٹوپی کے۔ آپ نے کرتا اور تہبند پہنا ہوا تھا۔ آپ رستے پر
بنے ایک گھر کے پاس سے گزرے اس وقت وہ بھوک اور پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گھڑی کی مہمانی۔ اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی، باغ میں جاؤ اور وہاں سے پانی پیو اور پھل کھاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لے لوں گی۔ سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر سو گئے۔ وہاں آپ کو مکھیاں تنگ کرنے لگیں اور باغ میں ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان کے پاس آ کر مکھیوں کو بھگانے لگا۔ اتنے میں اس عورت کا شوہر بھی آ گیا اور دونوں میاں بیوی نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا اے نوجوان، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ ہم تجھ سے اجنبی ہو جائیں، اور یہ ہماری بیٹی ہے، ہم نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی، آپ نے اس سے شادی کر لی اور وہاں 3 روز تک قیام کیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام معیشت کی طلب میں شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ دے دیا کرے؟ تو انہوں نے کہا رضامندی ظاہر کی اور کہا خوشی سے آئیے اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہر گئے اور شکار لے کر جاتے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جعلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نقلی سلیمان نے دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں، وہ انگوٹھی سمیت بھاگ گیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی تھی، وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا تھا لیکن آپ علیہ السلام کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اسی حالت میں 40 دن گزر گئے۔ جب اس شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی تو ایک بام مچھلی نے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا۔ وہ مچھلی ان شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی اور مچھویروں نے یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دی۔ وہ یہاں سے گھر لے آئے۔ جب اہلیہ نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی۔ انگوٹھی کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی اور فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا اے میرے خدا، تیرے اس قدیم امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، جو کچھ ہوا اسے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی نہ ملے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت ان کو لوٹا دی۔